بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، پیارا سا پروگرام ہے بچے اور اتنا خوبصورت سا پروگرام جس میں علم دین حاصل کرنے کو ملتا ہے، اور ایسے ہی نہیں، مختلف ایکٹیویٹیز کے ذریعے ہم علم دین حاصل کرتے ہیں، اور جو سب سے مین کیریکٹر ہے ہمارے پروگرام کے وہ ہوتے ہیں گیسٹ۔ کون ہوتے ہیں؟ جو ہمیں دینی نالج دیتے ہیں، ہمیں علم کی باتیں سکھاتے ہیں، ہم ان سے علم دین حاصل کرتے ہیں۔ اور آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے گیسٹ میں وہ ہیں محمد ایاز جامع عطاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ایاز بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اچھا ایاز بھائی، آپ اردو چینل پر بھی تشریف لاتے ہیں؟ جی الحمدللہ عز و جل مدنی چینل۔ تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ایاز بھائی کو مدنی چینل پر بھی دیکھا ہوگا، علم دین کے مدنی پھول دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ ہمارے مبلغ بھی ہیں اور بالخصوص ہمارے چینل کے مفتش بھی ہیں۔ تو ایاز بھائی، ابھی آپ کی کیا مصروفیات چل رہی ہیں؟ الحمدللہ عز و جل امامت اور خطابت ہے مسجد میں الحمدللہ، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو مدنی چینل کے اندر فائنل تفتیش کی ذمہ داری بھی ہے الحمدللہ۔ تو صبح کے اوقات میں یہاں مدنی چینل میں حاضری ہوتی ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ مسجد وغیرہ کا سلسلہ ہے، پھر دیگر مصروفیات ہیں، پڑھانے کا سلسلہ بھی ہے، تو دن بھر انہی مصروفیات میں گزرتا ہے۔ ماشاء اللہ الکریم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ابھی تو تعارف ہوا ہے اور آگے بہت ساری باتیں کرنی ہے۔ آپ بھی ساتھ رہیں، آپ بھی ساتھ ہیں نا؟ چلیں آگے بڑھتے ہیں، سیگمنٹ شامل کرتے ہیں تلاوت قرآن پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ اور مزید فضل ماشاء اللہ الکریم۔ قاری صاحب، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے۔ اللہ پاک ہم سب کو، آپ کو بھی بالخصوص آپ کو، مدینہ پاک کی، مکہ پاک کی با ادب باذوق حاضری نصیب فرمائے۔ آمین۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے کلام کی ہم نے تلاوت بھی سن لی۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے
کلام سیگمنٹ ہے اور مشہد بھائی موجود ہے. کیسے ہیں مشہد بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ غم سبھی راحت و تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ کرے ایسا ہو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دید ہو جائے تو سارے غم راحتوں میں بدل جائیں گے انشاءاللہ. جی شروع کریں. غم سبھی راحتوں، غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے گئے. کوئی دیکھے تو ذرا ان کی دہائی دے گئے. عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. عشق صادق ہو تو پتھر بھی پگھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد. آپ کو کعبہ مقصود ہی مانو خالد. آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں. آپ کے در پہ سب ارمان نکل جاتے ہیں. غم سبھی راحتوں تسکین میں ڈھل جاتے ہیں. جب کرم ہوتا ہے آقا کا، جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ماشاء اللہ الکریم. مشہد بھائی اللہ پاک آپ کی آواز میں بھی مزید برکت عطا فرمائے. آمین. ہم سب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کو، آپ کے کرم کو جاری فرمائے تو انشاءاللہ ہمارے حالات بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم نے کلام کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کیا. اب آگے بھی بڑھنا ہے اور کچھ ایاز بھائی سے باتیں بھی کرنا رہ گئی ہے. چلے آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے سوالات اور گیسٹ ہیں یاز بھائی. تو یاز بھائی آپ سے بچے کچھ سوالات کریں گے، آپ کی اجازت ہے؟ انشاءاللہ. لبیک. تو پہلے کون سوال کرے گا؟ آپ انتخاب فرمائیں یاز بھائی. چلیں آپ کریں سوال پہلے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو کپڑا حج اور عمرہ ادا کرنے کے لیے باندھا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماشاء اللہ، بہت پیارا سوال ہے آپ کا۔ اللہ پاک توفیق اور سعادت نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ جب سفر حرمین پر ہم جاتے ہیں، مکہ مدینہ کی حاضری کے لیے جاتے ہیں، اور بالخصوص جب ہم عمرے کے لیے جب جا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو ہے وہ یہ کپڑے باندھے جاتے ہیں، اور ان کو کہا جاتا ہے احرام۔ یہ بیسکلی 2 چادریں ہوتی ہیں جو ہم جو ہے وہ لباس کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں، اور احرام بیسکلی جو ہے وہ ان چادروں کا نام نہیں ہے بلکہ نیت کا نام ہے۔ لیکن چونکہ لباس کو بھی احرام کہہ دیا جاتا ہے ضمناً، اصل جو احرام شروع ہوتا ہے نا وہ جب ہم نیت کر لیتے ہیں، اور نیت کرنے کے بعد جب ہم تلبیہ پڑھتے ہیں تو پھر جو ہے وہ احرام کی پابندیاں جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ضمناً ان چادروں کو بھی جو ہے وہ احرام کہہ دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب یہ کہ جو 2 چادریں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ احرام کہا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ سعادت اور توفیق نصیب فرمائے کہ ہم سب بھی وہ دن اللہ پاک لائے کہ 2 چادروں میں ہمیں مکہ پاک کی حاضری نصیب ہو، عمرہ کرنے کی سعادت عطا ہو، حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہو، اور اپنے والدین بہن بھائیوں کے ساتھ اللہ پاک یہ سعادتیں آپ سب کو بھی نصیب فرمائے اور مجھے بھی نصیب فرمائے، آمین۔ آمین۔ اچھا، کوئی مدینہ پاک کا ایسا واقعہ ہو جس میں کرم ہوا اور آپ کے حالات بدل گئے ہوں؟ اللہ اکبر۔ مدینہ پاک کی تو بس آپ کو کیا ہی بتاؤں کہ الحمدللہ مدینہ شریف میں تو کرم ہی کرم ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ کرم کیا کم ہے کہ ہم جو ہے وہ مدینہ شریف پہنچے ہیں اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بلایا ہے۔ کیا یہی کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں؟ اس سے بڑا اور کرم کیا ہے؟ یہ دیکھیے، یہ کرم کے ہی فیصلے ہیں نا، جبھی تو وہاں پر الحمدللہ حاضری ملتی ہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ ابوا شریف جو ہے وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ امی جان کہ قبر منور پر جو ہے وہ حاضری دینے کے لیے الحمدللہ عز و جل ہمیں جانا تھا۔ یاز بھائی، بعض بچوں کو سمجھ نہیں آیا ہوگا ابوا، تو آپ بتا بھی دیں۔ ہاں، ابوا شریف میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ مدینہ شریف سے تھوڑا سا دور ایک مقام ہے، یہاں ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امی جان حضرت بی بی آمنہ کا روضہ شریف ہے، مزار شریف یہاں پر جو ہے وہ موجود ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان یہاں پر آرام فرما ہے۔ تو ہمارے ایک دل میں حسرت تھی کہ ہم جو ہے وہ اس قبر منور پر حاضری دینے کے لیے الحمدللہ وہاں جائیں، تو کوئی ظاہری اسباب بن نہیں پا رہے تھے۔ کچھ لوگوں سے بات کر رہے تھے، وہ تیار ہو نہیں پا رہے تھے۔ تم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کرم فرمائیے اور ہمارے لیے کوئی اسباب بنا دیے، ہمیں امی جان کی قدموں میں حاضر ہونا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا الحمدللہ عز و جل۔ ہم نے ایک صاحب سے رابطہ کیا، بلکہ انہوں نے خود ہم سے رابطہ کیا کہ اگر آپ کو جانا ہے ابوا شریف تو آ جائیں، میں آپ کو لے چلتا ہوں۔ تو الحمدللہ وہ اسباب بنے اور شاندار حاضری الحمدللہ میرے آقا علیہ السلام کی امی جان کی قبر انور پر ان کے قدموں پہ الحمدللہ حاضری ہوئی۔ 1 گھنٹہ تک الحمدللہ ثنا خوانی، ذکر و درود اور خوب دعائیں الحمدللہ استغاثے پیش کرنے کا موقع ملا۔ اللہ پاک یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی دل سے فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ یہ تو دنیا کے کسی کونے سے بھی فریاد کی جائے تو میرے آقا علیہ السلام شرط یہ ہے کہ یہاں دل سے ہونی چاہیے، تو ان کی بارگاہ سے رد نہیں جاتی۔ تو پھر جو مدینہ شریف میں موجود ہو کر وہاں پر یوں سمجھے کہ آ کر آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرے گا، وہ کیسے محروم رہ سکتی ہے؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی عرضیاں پیش کرتے رہیں، تمنائیں التجائیں کرتے رہیں، گڑ گڑاتے رہیں، آنسو بہاتے رہیں۔ انشاءاللہ مدینہ شریف کی حاضریاں بھی انشاءاللہ نصیب ہوں گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ امی جان کی قبر منور پر بھی حاضری کا شرف ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ آپ کو بھی یہ سعادتیں بار بار نصیب فرمائے، آپ کے صدقے مجھ گنہگار کو بھی بار بار ان مقدس مقامات کی حاضریاں اللہ پاک نصیب فرمائے۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی۔ مانگیں گے مانگے جائیں گے، مانگے پائیں گے، سرکار میں نہ لاہے نہ حاجت اگر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بار بار مدینہ پاک کی فضا میں گھومنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین۔ اگلا سوال بھی لیتے ہیں، جی آپ کریں گے؟ چلیں سوال کریں۔ میرا نام عبدالصمد ہے۔ میرا آج آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا آپ کسی اسلامی بھائی کی نیکی کی دعوت سے اس ماحول میں آئے ہیں یا فیملی کے ذریعے؟ ماشاء اللہ عبدالصمد بھائی، بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہاں میں سب سے پہلے تو آپ بچوں سے گزارش کرنا چاہوں گا، دیکھیں جب آپ اپنے مدرسے سے
یا جس بھی دینی آپ ادارے میں پڑھتے ہیں، مدرسۃ المدینہ ہے، جامعۃ المدینہ ہے، دارالمدینہ ہے، اس میں پڑھنے کے بعد جب اپنے گھر جاتے ہیں تو بس کوشش کریں کہ اپنا جو یہ ہمارا جو حلیہ ہے نا، اس کو انشاءاللہ ہم نے نا اپنانا ہے، اختیار کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میں اس حلیے کی برکت سے دینی ماحول میں آیا ہوں الحمدللہ، کہ آپ کا یہ حلیہ بھی ہے نا کتنے لوگوں کے لیے جو ہے وہ انسپریشن کا سبب بن سکتا ہے، ان کے لیے دینی ماحول میں آنے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو بالکل انشاءاللہ دعوت اسلامی ایسی تحریک ہے دینی الحمدللہ کہ اس کا جو یہ مدنی حلیہ ہے نا، اللہ کی رحمت سے دینی حلیہ، یہ بھی ہمارے لیے الحمدللہ زبردست نیکی کی دعوت ہے۔ تو آپ کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ آپ نے اس کو اختیار کرنا ہے۔ آپ کو دیکھ کر ہو سکتا ہے کئی بچوں کے دلوں میں حفظ کا، ناظرہ کا اور جامعۃ المدینہ کا شوق پیدا ہو جائے، اور وہ بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے قریب آ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں استقامت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس ماحول سے تا دم مرگ ہمیں اور ہماری نسلوں کو وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب کون سوال کرے گا؟ واہ، آپ کے ہاتھ پہلے اٹھیں، یہاں سے کوئی بھی نہیں کرے گا؟ آپ کریں گے؟ نہیں؟ چلیں آپ ہی کریں۔ اہل بیت رضی اللہ عنہم میں کن کی ولادت کا دن 5 شعبان شریف ہے؟ ماشاءاللہ، بہت پیارا سوال، اور یہ ہم سب کی، آپ کی، ہماری جانی پہچانی شخصیت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت جو ہے وہ یہ 5 شعبان کو ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اب کون سوال کرے گا؟ آپ کریں گے؟ چلیں سوال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام سید ایان احمد ہے۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو پہلی ذمہ داری کیا دی گئی تھی؟ سید صاحب، پہلی ذمہ داری تو ٹھیک سے ذہن میں نہیں آ رہا کہ پہلی ذمہ داری کیا ملی تھی۔ میرا خیال ہے کہ شاید جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تو ذیلی نگران کی ذمہ داری شاید جو ہے وہ یہ مجھے یاد پڑتا ہے، یہ پہلے شروع میں ملتی بھی یہی ہے۔ ہاں ظاہر ہے ملتی یہی ہے، تو ذیلی نگران یاد پڑتا ہے، شاید پہلے جو ہے وہ ذمہ داری ملی تھی، شاید یہ بھی کنفرم نہیں ہے، ذہن میں آ رہا ہے۔ چلیں ابھی تو بڑی ذمہ داری ہے۔ الحمدللہ ابھی تو ذمہ داریاں ہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اس میں دیکھیں دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ یہ ہمارے لیے ایک بڑا مطلب ایک سیکھنے کا ہے کہ چاہے ذمہ داری ہو یا نہ ہو، ہمیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا دینی کام کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ دیکھیں امیر اہل سنت الحمدللہ ہمیں یہی تربیت دیتے ہیں، تو ہمیں اپنا مزاج یہی بنانا ہے، ہمیں اپنا طرز یہی اختیار کرنی ہے کہ ہمیں دین کا کام کرنا ہے انشاءاللہ الکریم۔ ذمہ داری ہو تو مرحبا، بہت اچھی بات ہے، اور اگر ذمہ داری نہ ہو تو بھی دیکھیے مسلمان تو ہے نا ہم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ گو تو ہیں، تو اس حیثیت سے ہر مسلمان اپنی اپنی جگہ کیا ہے، مبلغ ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ نیکی کی دعوت کو جو ہے وہ عام کرے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم جہاں بھی رہیں، جس طرح بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، ہر آن دعوت اسلامی کا دینی کام الحمدللہ ہم کرتے رہیں، دین کی خدمت اخلاص کے ساتھ کرتے رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دینی کام اخلاص کے ساتھ کرتے رہنے کی، چاہے ذمہ داری ہو یا نہ ہو، کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آگے بہت ساری گفتگو باقی بھی ہے، چلیں اس سیگمنٹ کو اختتام پذیر کرتے ہیں، لیکن پروگرام ختم نہیں ہوا، چلیں آگے بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، سیگمنٹ کا نام ہے کچھ اس انوکھی انفارمیشن میں یاز بھائی بچوں نے آپ سے تو سوالات کیے، لیکن اب آپ نے ہمیں کچھ انوکھی انفارمیشن دینی ہے، تو کیا دیں گے آج آپ کچھ انوکھی انفارمیشن میں؟ جی رفائل بھائی، آج انشاءاللہ الکریم جو ہے وہ ہم ایک بڑے خوبصورت واقعہ انشاءاللہ الکریم سنیں گے، اور پھر اس واقعے سے انشاءاللہ الکریم ہم کچھ درس بھی سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بڑا زبردست قرآنی واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ہی پیارے اور بڑے ہی خوبصورت نبی ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بڑا دلچسپ اور خوبصورت واقعہ انشاءاللہ الکریم آج میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ان کی جو قوم تھی نا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا، تباہ و برباد ہوگی، سیلاب آیا اور وہ قوم ساری کی ساری کیا ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور جو آپ پر ایمان لانے والے افراد تھے، اور بھی کئی جانوروں کو جوڑے آپ نے جو ہے وہ ایک کشتی کے اندر آپ نے بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، اور پھر وہ کشتی اور اس کے اندر جتنے لوگ سوار تھے اور جتنے جانور اور چرند پرند سوار تھے وہ سب کے سب محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ ساری روئے زمین پر جتنے لوگ تھے وہ سب کے سب کیا ہو گئے، تباہ ہو گئے، غرق ہو گئے اس سیلاب کے اندر۔ اب جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے کوہ جودی پر آ کر ٹھہری نا،
تو حضرت نوح علیہ السلام نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اب کسی کو بھیجا جائے اور جا کر زمین کی خبر لے کر آئے اور بتائیں کہ جناب زمین کی صورتحال کیا ہے، سچویشن کیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام نے جب ارادہ فرمایا نا، تو سب سے پہلے جو مرغی تھی نا، اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا نبی اللہ، مجھے اگر آپ اجازت دیں تو میں زمین کی خبر لے کر آتی ہوں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے جو مرغی تھی نا اس کو منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تیرے پروں پر نا میں نے مہر لگا دی ہے، تیرے پروں پر میں نے مہر لگا دی ہے، اب تو اونچا اڑ نہیں سکتی۔ مرغی پرندہ ہے، مرغی کیا ہے؟ پرندہ ہے۔ یہ شاید آج آپ کے لیے ایک انوکھی بات ہو، پرندہ ہے لیکن یہ اونچا نہیں اڑ سکتا۔ یہ جس طرح کوا، کبوتر جس طرح اونچی اڑان اڑتے ہیں نا، اس طریقے سے یہ جو مرغی ہے یہ اونچی اڑان نہیں اڑ سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام نے اس مرغی کے پروں پر اپنی مہر لگا دی اور ارشاد فرمایا کہ تو اونچی اڑان نہیں اڑ سکتی، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے میری امت کو فائدہ عطا فرمائے گا۔ یعنی آپ دیکھیے کہ مرغی ہم کیا کرتے ہیں، کھانے میں استعمال کرتے ہیں، اس کے انڈے وغیرہ یوز ہوتے ہیں، پھر چوزے وغیرہ بچے وغیرہ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال جانور ہے، ہم حلال پرندہ ہے، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیرے پروں پر مہر لگا دی، اب تو اونچا نہیں اڑ سکتی، تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری امت کے فائدے کے لیے باقی رکھا ہے۔ اب جناب دوسرا پرندہ تھا جس نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی کہ یا نبی اللہ مجھے اجازت دے، میں جو ہے وہ خبر لے کے آتا ہوں۔ وہ پرندہ تھا کوا۔ وہ کون تھا؟ کوا۔ اب دیکھیے جب کوا تھا نا، کوے کو کہا اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہ جاؤ تم جا کر زمین کی خبر لے کے آؤ۔ اب کوا جب گیا نا، تو کوا جب گیا تو اس نے جو ہے وہ جاتے ہوئے رستے میں ایک مردار پڑا ہوا دیکھا، ایک مردار مرا ہوا جانور جو ہے وہ پڑا ہوا دیکھا۔ تو وہ جو کوا تھا نا وہ اتر گیا اس کے اوپر اور اس نے اس کو نوچ کر کھانا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب خبر ہوئی تو آپ نے اس کے لیے دعائے ضرر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تو ہمیشہ خوف میں مبتلا رہے گا، تو ہمیشہ کس میں رہے گا؟ خوف میں مبتلا رہے گا۔ آپ کوے کی سچویشن کبھی دیکھیے گا، کوے کو غور کیجیے گا، کوا ہر وقت ٹینشن میں رہتا ہے، خوف اس کے اوپر طاری رہتا ہے، ذرا سی کوئی بات ہوگی وہ چونک جائے گا کوا۔ تو یہ خوف میں جو مبتلا رہتا ہے نا، یہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعائے ضرر کی وجہ سے تھا۔ تو اب جو ہے وہ کوا مردار پر اتر گیا۔ اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں کبوتر آیا، اس نے عرض کی حضور میں زمین کی خبر لے کے آتا ہوں۔ چنانچہ جو ہے وہ کبوتر گیا۔ اب کبوتر جب گیا نا تو کبوتر زمین پر نہیں اترا بلکہ وہ ملک سبا میں چلا گیا اور وہاں سے ایک سرخ رنگ کی پتی جو ہے وہ زیتون کی پتی وہ لے کر آیا۔ زیتون کی پتی لا کر اس نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں زمین کی خبر لانے کو کہا ہے، تم زمین پر تو اترے نہیں، جاؤ زمین کی خبر لے کے اور بتاؤ زمین کے بارے میں، زمین کی سچویشن کیا ہے، زمین کی صورتحال کیا ہے۔ چنانچہ پھر کبوتر نے دوبارہ اڑان بھری اور پھر مکہ پاک جہاں پر سرزمین حرم ہے یہاں آ کر وہ کبوتر جو ہے وہ اترا، تو اس نے دیکھا کہ پانی سارا کا سارا کیا ہو چکا ہے، اتر چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی ہے۔ جب کبوتر نے زمین پر اترا اس سرخ رنگ کی مٹی پر اس نے پاؤں رکھے تو اس کے پاؤں بھی کیا ہو گئے، سرخ ہو گئے، ریڈ رنگ کے ہو گئے اس کے پاؤں۔ اب جناب اس نے اڑان بھری اور آ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کو آ کر خبر دی کہ یا نبی اللہ زمین سے پانی اتر چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی جو ہے وہ ظاہر ہو چکی۔ اب اس کبوتر نے اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی یا نبی اللہ آپ جو ہے وہ مجھے یہ اعزاز عطا فرمائیں کہ میرے گلے میں ہار پہنا دیں اور میرے پاؤں سرخ کر دیں اور مجھے حرم کی ڈیوٹی سر انجام دینے کی سعادت مجھے عطا فرما دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ پہلے آپ نے اپنا دست شفقت اس کے چہرے پر سے لے کے گردن تک پھیرا، ایک ہار نما سچویشن بن گئی۔ آج بھی آپ غور کریں گے نا کبوتر کی جو گردن کے نیچے نا ہار نما آپ کو جو ہے وہ نظر آئے گا، ایک گول دائرہ سا نظر آئے گا آپ کو۔ یہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے۔
بظاہر ہار نہیں ہوتا لیکن وہ ہار نما شیپ اس کے گلے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ موجود ہوتی ہے. یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے مبارک پھیرنے کی برکت تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ کبوتر کے پاؤں بھی کیا ہوتے ہیں؟ سرخ ہوتے ہیں. تو یہ جو سرخ رنگ کے جو جن کے پیر سرخ ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت تھی. اور پھر آپ دیکھیے کہ آج بھی سرزمین حرم کے اندر کوئی اور پرندہ اور جانور اس طرح ہمیں پرندہ نظر نہیں آتا جس طرح ایک کبوتر ہمیں دکھائی دیتے ہیں. باقاعدہ کبوتر چوک کے نام سے مکہ مدینے میں جگہ بھی مشہور ہے الحمدللہ. تو یہ مدینے کے کبوتر اور یہ مکہ پاک میں کبوتر نظر آتے ہیں، تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی برکت ہے کہ آج جو حرم شریف کے اندر جو کبوتر ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ اسی دعائے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے اور اسی کبوتر کی نسل سے جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں. میرے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جہاں میں آپ کو بچوں اس حکایت سے ہمیں میسج بھی ملتا ہے، پیغام بھی ملتا ہے. دیکھیں ایک بات بڑی سمجھنے کی ہے، جو آپ بچے اس وقت ہیں اور مدنی چینل کے ناظرین ہیں، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ دیکھیں جب بڑے کسی بات کا کہیں نا، اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے. بسا اوقات اس کی حکمت ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا، اس کا جو ریوارڈ اور انعام ہوتا ہے نا وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. لیکن اگر ہمارے اندر اطاعت کا مزاج ہوگا نا، فرما برداری کی کیفیت ہوگی، بات ماننے کا جذبہ ہوگا اور ادب کا پہلو بھی اس کے اندر یقیناً شامل ہے، تو پھر آپ دیکھیے گا کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بلند مقام پر پہنچائے گا. یعنی ادب وہ سیڑھی ہے کہ شاید انسان اعمال کے ذریعے بھی اس مقام کو نہ پا سکے جہاں ادب جو ہے وہ انسان کو پہنچا دیتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ کیسا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کا ادب کیا، فالو کیا، جو فرمایا اس کے اوپر مطابق جو ہے وہ عمل کیا. تو آپ دیکھیے کیسا انعام اور کیسا ریوارڈ ملا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نسل کو حرم کی ڈیوٹی عطا فرما دی. اور دوسری بات یہ پتہ چلی پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، اپنے نفس کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے رستے کو جب اختیار کرتے ہیں، بڑوں کی بات سے روح گردانی کرتے ہیں، چاہے وہ استاد ہو، چاہے وہ مرشد ہو، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ اساتذہ اور ٹیچرز ہوں، چاہے وہ ہمارے بڑے بہن بھائی ہوں، اعزاء اقربا، دوست احباب ہوں، سمجھدار لوگ ہوں جو ہمیں سمجھا رہے ہیں اور جس بات کا کہہ رہے ہیں، اگر ہم اس سے روح گردانی کر کر، منہ موڑ کر اگر ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں نا، پھر بسا اوقات ہلاکت اور بربادی جو ہے وہ ہمارا مقدر بن سکتی ہے. پھر ہم کامیابی کے رستے سے ہٹ سکتے ہیں، پھر ناکامی جو ہے وہ ہمیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑ سکتا ہے، پھر ہو سکتا ہے کئی مصائب اور پریشانیوں کو فیس کرنا پڑ جائے ہمیں. لہٰذا دیکھیے نا، کوے نے اطاعت نہیں کی نا، فرما برداری نہیں کی، بلکہ اپنی کیا ہو گیا، نفس کی خواہش کے پیچھے مبتلا ہو کر مردار کے اوپر آ گیا. تو اسی طریقے سے اگر ہم بھی اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے چلیں گے تو پھر جو ہے وہ ہو سکتا ہے ہم ٹریک سے ہٹ جائیں، ہم رستے سے ہٹ جائیں. اور اگر ہم نے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ پاک کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اپنے مشائخ، بزرگان دین، والدین، اساتذہ اور ٹیچرز کے بتائے ہوئے طریقے کے جو درست اور شریعت کے مطابق ہے، اس کو فالو کرتے چلے جائیں گے اور نفس کی خواہش سے جان چھڑائیں گے، تو پھر جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. جنت اس کا کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے. تو اللہ پاک جو ہے وہ ہم سب کو سعادت اور توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اطاعت اور فرما برداری کرنے والا مزاج عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بات ماننے والا ہم سب کو بنائے، چاہے ہمیں اس کی حکمت اور لاجک سمجھ میں آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہو. جو ہمارے بڑے ہیں، اساتذہ ہیں، پیر و مرشد ہیں، والدین ہیں اور اللہ رسول کے جو فرامین ہیں، ان کے مطابق انشاءاللہ اپنی زندگی کو گزارتے چلے جائیے. اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ کامیابیوں اور کامرانیاں ہمارا مقدر بنیں گی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو ہم نے سنا ہے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. آمین. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں کچھ انوکھی انفارمیشن میں کبوتر کے بارے میں پتہ چلا، کوے کے بارے میں پتہ چلا. کبوتر کے پاؤں لال کیوں ہوتے ہیں، سرخ کیوں ہوتے ہیں، یہ معلوم ہوا. کبوتر کے گلے میں ہار کیوں ہوتا ہے، یہ معلوم ہوا. تو بڑا ہی پیارا سیگمنٹ ہے اور ہم نے اس سے سمجھا، جو کچھ سنا اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے
پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہم آ چکے اپنے سیگمنٹ حروف سوال حروف سوال جواب میں کیا ہوگا بچوں آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے تو ایاز بھائی سے سوالات کیے، لیکن ایاز بھائی اور میں انشاءاللہ الکریم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. آپ ریڈی ہیں؟ جی. اچھا سوالات کیسے ہوں گے آپ کو پتہ؟ نہیں پتہ؟ بتاؤں. سوال یوں ہوگا، مثال کے طور پر الف سے کسی شہر کا نام بتائیں. حرف ہوگا، آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے. سمجھ گئے آپ؟ تو اسٹارٹ کریں. جی ایاز بھائی. چلیں جی، پہلا سوال کرتے ہیں آپ سے. حرف جیم سے شروع ہونے والے دن کا نام بتائیں. اچھا جی جی آپ بتائیں. ماشاء اللہ. جمعہ. واہ بھائی واہ، ماشاء اللہ، سبحان اللہ. ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے ماشاء اللہ. اچھا جی چلیں، حرف زا سے اللہ پاک کے نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. کسی نبی علیہ السلام کا نام بتائیے. چلیں، زا کے بعد کاف ہے اس کے اندر. چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں آپ کو. جی آپ بتائیں. حضرت زکریا. ماشاء اللہ، آپ کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حرف قاف سے قرآن پاک کی ایک ایسی سورت کا نام بتائیں جو ایک خاص رات سے منسوب ہے. جی آپ بتائیے. چلیں. سورۃ القدر. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. حرف صاد سے ایک ایسے اسلامی مہینے کا نام بتائیں جس مہینے کے شروع میں یہ ورڈ آتا ہے. ماشاء اللہ. چلیں آپ بتائیے. ماشاء اللہ. سفر. ماشاء اللہ، ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. بہت خوب. کچھ سوالات میں کر لوں آپ سے؟ جی. چلیں سوال کرتے ہیں. حرف جیم سے ایک ایسے مشہور قبرستان کا نام بتائیں جہاں دفن ہونے کی خواہش ہر مسلمان کو ہوتی ہے. ماشاء اللہ. جس نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا وہ بتائے. کس نے نہیں بتایا؟ چلیں آپ بتائیں. جنت البقی. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ پاک ہمیں بھی جنت البقی نصیب کرے. آمین آمین. اگلا سوال، حرف الف سے مشہور آسمانی کتاب کا نام بتائیں. الف سے. چلیں آپ بتائیں. انجیل. انجیل. انجیل مقدس. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. ایسی جنگیں جن میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت فرمائی، ان میں سے حرف خا سے کسی ایک غزوے کا نام بتائیں. چلیں آپ بتائیں. غزوہ خندق. غزوہ خندق. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، ہمارا یہ سیگمنٹ تھا حروف سوال جواب. امید ہے آپ نے بھی انجوائے کرا ہوگا. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بڑے ہی خوبصورت اور آخری سیگمنٹ میں ہم آ گئے اور سیگمنٹ کا نام ہے ایک وقت میں دو کام. اب پیارے بچوں آپ نے واقعہ سننا ہے اور واقعہ سنائیں گے سائم بھائی. کیسے سائم بھائی؟ اب واقعہ سنائیں گے. ریڈی ہیں آپ؟ لیکن جو اصل جو دو کام کرنے ہیں وہ ہمارے ایاز بھائی کو کرنے. ایاز بھائی اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ وائٹ بورڈ کے اوپر آپ نے قرآن پاک کی سورتوں کے نام لکھنے. اچھا. اور ساتھ ہی ساتھ سائم بھائی واقعہ بھی سنا رہے ہوں گے تو آپ نے واقعہ بھی سننا ہے اور قرآن پاک کی سورتوں کے نام بھی بورڈ پر لکھنے. واہ. تو یہ دو ایک وقت میں دو کام کریں گے آپ. اچھا جی. اور پھر آخری میں جو آپ کا ٹیسٹ آپ کہہ لیں وہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ الکریم میں آپ سے اس واقعے سے ریلیٹڈ کچھ کویشچن بھی کروں گا. صحیح. تو آپ تیار ہیں؟ انشاءاللہ الکریم. لبیک. ماشاء اللہ. تو آپ بورڈ کی جانب تشریف لے جائیں. جی ایاز بھائی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ایک فقیر نے اپنی فیملی ممبر کے ساتھ مل کر روزہ رکھا. اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. افطاری کے لیے کھانے کا بندوبست کرنے وہ اپنے گھر سے نکلا، لیکن اسے کچھ مل نہ سکا. پھر وہ سونے کی مارکیٹ میں داخل ہوا. اس نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی دکان میں قیمتی چمڑے کے ٹکڑے بچھا کر ان پر سونے چاندی کے زیورات ڈال رہا ہے. فقیر اس کے پاس گیا اور سلام کر کے کہا، جناب میں ضرورت مند ہوں، ممکن ہو تو مجھے 1 درہم قرض دے دیجئے.
مجھے اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خریدنا ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا۔ یہ سب سنتے ہی اس سنار دکاندار نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا اور اس فقیر کو کچھ نہ دیا۔ پیارے بچوں، فقیر کا دل ٹوٹ گیا، اس کے آنسو بہنے لگے۔ وہ واپس آ رہا تھا تو ایک غیر مسلم پڑوسی نے اسے دیکھ لیا، دکان سے نکل کر اس فقیر کے پاس آیا اور کہنے لگا، میں تجھے دیکھ رہا تھا کہ تو میرے فلاں پڑوسی سنار سے کچھ بات کر رہا تھا۔ فقیر نے بتایا، ہاں، میں نے اس سے 1 درہم مانگا تھا تاکہ اپنے گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان خرید سکوں، لیکن اس نے مجھے خالی لوٹا دیا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں تمہارے حق میں دعا کروں گا۔ یہ سن کر غیر مسلم نے فقیر کو 10 درہم دے دیے اور کہا، اپنے گھر والوں پر خرچ کرو۔ فقیر وہاں سے روانہ ہوا تو بڑا خوش تھا۔ پیارے بچوں، جب رات ہوئی تو اس مسلمان سنار نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، پیاس اور دوسری پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس نے اچانک ایک سفید موتیوں کا محل دیکھا جس کے دروازے یاقوت کے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر کہا، اس محل کے مالک، مجھے تھوڑا سا پانی پلا دے۔ تو اسے ایک آواز سنائی دی، کل شام تک یہ محل تیرا تھا، لیکن جب تو نے فقیر کا دل توڑا اور اسے کچھ نہ دیا تو اس محل سے تیرا نام مٹا کر تیرے غیر مسلم پڑوسی کا نام لکھ دیا گیا، جس نے اس فقیر کی حاجت پوری کی اور اس کو 10 درہم دیے۔ اب بچوں، جب سنار نیند سے اٹھا تو گھبراتے ہوئے اپنے غیر مسلم پڑوسی کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم میرے پڑوسی ہو، میرا تم پر حق ہے اور مجھے تم سے ایک ضروری کام ہے۔ غیر مسلم نے پوچھا، بتاؤ کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا، کل شام تم نے جو 10 درہم فقیر کو دیے تھے ان کا ثواب 100 درہم کے بدلے مجھے دے دو۔ تو اس نے جواب دیا، اللہ پاک کی قسم، میں 1,00,000 دینار کے بدلے بھی ثواب نہ دوں گا، بلکہ اگر آپ نے اس محل کے دروازے میں بھی داخل ہونے کی کوشش کی جو آپ نے کل رات خواب میں دیکھا تھا تو میں اس کی بھی اجازت نہ دوں گا۔ مسلمان سنار نے پوچھا، آپ کو اس راز کی خبر کیسے ہوئی؟ تو غیر مسلم نے جواب دیا، اس کی خبر مجھے اس ذات نے دی ہے جو کسی بھی چیز کو کہتی ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جی یاز بھائی، آپ کا وقت اختتام کو پہنچا، تشریف رکھیں۔ ماشاء اللہ، آپ نے پورا بورڈ ہی پر کر دیا۔ ماشاء اللہ، سائم بھائی سنا رہے تھے ہمیں، ایک فقیر کا واقعہ سنا رہے تھے۔ جی ہاں، تو کچھ سوالات کرنے ہیں آپ سے۔ جی کریں، کوشش کریں گے انشاءاللہ جوابات دینے کی۔ ماشاء اللہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ فقیر نے کس کے ساتھ مل کر روزہ رکھا تھا؟ اپنے گھر کے افراد کے ساتھ، فیملی ممبرز کے ساتھ۔ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ فقیر اپنے گھر سے کس وقت کے کھانے کا بندوبست کرنے نکلا تھا؟ افطار کے وقت کا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ خوب توجہ رہی ہے، ماشاء اللہ۔ تیسرا سوال، فقیر جس مارکیٹ میں داخل ہوا تھا وہ مارکیٹ کون سی تھی؟ سونے کی، سونار کی یعنی کہ۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے، گولڈ کی مارکیٹ تھی۔ اللہ پاک آپ کے حافظے میں مزید برکت عطا فرمائے۔ فقیر کی مدد کرنے والا شخص کون تھا؟ فقیر کی مدد کرنے والا شخص ایک غیر مسلم تھا۔ ایک غیر مسلم تھا، نان مسلم تھا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ کمال ہے۔ سنار نے خواب میں غیر مسلم کو ملنے والا ایک انعام دیکھا تو وہ کیا تھا؟ وہ انعام جو ہے سفید موتیوں کا محل۔ سفید موتیوں کا محل تھا۔ آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ خوبصورت سا سیگمنٹ تھا، خوبصورت سا پروگرام آپ دیکھ رہے تھے اور کافی علم دین اس میں حاصل کرنے کو ملا۔ اگلی بار ایک نئے مہمان کے ساتھ، نئے گیسٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے پروگرام کا بھی انتظار رکھیں، اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے۔ دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام
پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا